اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے صحیح مسلم شریف سے حدیث لے کر آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے روایت کیا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی وہی حدیث جو اوپر گزری کہ جو شخص مجھ سے حدیث نقل کرے اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ خود جھوٹا ہے۔ ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، جیسے اگلی روایتوں میں ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا، تو معلوم ہوا کہ وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ پھر اگر مومن ہے تو جہنم سے نکلے گا، کیونکہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ موحد ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس حدیث کے جھوٹ ہونے کا ظن ہو اس کو نقل کرنا بھی درست نہیں، لیکن جب اس کے ساتھ یہ بات کہہ دے یا لکھ دے کہ یہ حدیث منکر ہے یا ضعیف یا اس میں علت ہے تو درست ہے اور جائز ہے محدثین کے نزدیک، اس لیے کہ محدثین نے اپنی کتابوں میں تمام قسم کے حدیثوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ موضوعات کو بھی۔ تیسرے یہ کہ اگر نقل کرنے والے کے خیال میں غلطی ہو، یعنی وہ جھوٹی حدیث کو صحیح سمجھ کر بیان کرے تو اس پر گناہ نہیں، جیسے حاکم اور ابن ماجہ نے بعض حدیثوں کو صحیح خیال کر کے روایت کیا۔ چوتھی یہ کہ ہر قسم کی حدیث، خواہ احکام، خواہ فضائل یا اخلاق، سب میں یہی حکم ہے۔ جی شکریہ۔